لاؤں وہ تنکے کہیں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بے تاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ وائے ناکامی، فلک نے طاق کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے۔ آنکھ مل جاتی ہے ہفتاد و دو ملت سے تیری، ایک پیمانہ تیرا سارے زمانے کے لیے۔ دل میں کوئی اس طرح کی آرزو پیدا کروں، لوٹ جائے آسماں میرے مٹانے کے لیے۔ جمع کر خرمن تو پہلے دانہ دانہ چن کے تو، آہی نکلے گی کوئی بجلی جلانے کے لیے۔ پاس تھا ناکامی صیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے۔ اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کے گیت، یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے۔ ایسے تنکوں سے گھونسلہ کیا بناؤں کہ بجلیوں کو جسے جلانے کا خیال تک نہ آئے۔ اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے ایسے افراد کو جمع کر رہا ہوں جو ہمت کے ساتھ ان عناصر کے خلاف جمع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو اس گھر کی تخریب کاری پر اترے ہوئے ہوں۔ دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، اپنی ناکامی کا کیا کہوں، میں نے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے جس شاخ کو چنا تھا، آسمان نے اسے ہی توڑ ڈالا۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، ہم سب مذہب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں تو اختلاف اور تفرقے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ ہفتاد و دو ملت، اسلام کے 72 فرقے۔ مجھے اپنے دل میں کوئی ایسی آرزو پیدا کرنی چاہیے کہ آسماں مجھے مٹانے کے لیے بے چین ہو جائے۔ جمع کر خرمن، یعنی تو پہلے دانہ دانہ تو جمع کر، کوئی چیز تو بنا، کچھ جب چیز ہوگی تبھی بجلی گرے گی بھی تجھ پہ، یعنی کچھ جلانے کے لیے کچھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اے ہم نوا، مجھے صرف یہ خیال تھا کہ کہیں شکاری نامراد نہ لوٹ جائے، اس لیے میں ایک دانے کی خاطر بھی اڑ کے آ گیا تاکہ وہ مجھے شکار کر لے، ورنہ میں ایک دانے کی خاطر کبھی اڑ کر نہ آتا۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ یہاں آزادی کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ آزادی کے گانے گانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور جو ایسے گانے گائے گا یہ اسی کو طوق پہنا دیں گے۔